خواجہ غریب نواز نے انتخاب کیا وہ ہندوستان کی سب سے خطرناک سرزمین تھی۔ محمد ابن قاسم جیسا اور اموی حکمراں بھی یہاں پر آیا۔ خاندان بنو امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر کے سادات کرام کا ایک بہت بڑا حصہ، ایک بہت بڑی جماعت قلب اسلام سے ہجرت کر کے افغانستان کی راہ سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا۔ محمود غزنوی کو ہندوستان کے مورخین ایک بہت بڑا مسلمان لوٹیرا کے نام سے جانتے ہیں۔ کی سرزمین پر حملہ کرنے سے پہلے شہاب الدین غوری نے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر کے ان کی اجازت طلب۔ خواجہ غریب نواز کے فرستادہ ان کے خلفاء بنارس کی سرزمین پر تشریف لائے اور یہ بنارس میں بھی آ کر کے انہوں نے اشاعت اسلام کا کام۔ زور سے بولنے کی بھی جسارت نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں لوگوں نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کی اور ایسے غلط قسم کے نعرے بازیاں کی کہ وہاں کے خادموں اور مجاوروں نے تنگ آ کر قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم مصلیان کرام، معزز و محترم سامعین، نوجوان عزیزوں اور دوستوں، پردہ نشین باعفت خواتین، ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعے کے خطاب میں ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ ہندوستان کے سب سے بڑے ولی خواجہ خواجگان قطب الاقطاب ہند الولی خواجہ غریب نواز سلطان سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ احوال زندگی اور ان کی تعلیمات پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بارگاہ ہندوستان کی سب سے بڑی بارگاہ ہے۔ 800 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ ہندوستان میں نہ جانے کتنی سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں، کتنے بڑے بڑے عظیم الشان بادشاہ آئے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا، اور نہ جانے دیگر علوم و فنون کے کتنے بڑے بڑے ماہرین ہندوستان کی سرزمین پر وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہے، لیکن سلطان غریب نواز کی بارگاہ ایک ایسی عظیم الشان بارگاہ ہے کہ صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ 800 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی مقبولیت، لوگوں کا ان کی ذات مسعود سے شغف، محبت، عشق اور لگاؤ مزید روز افزوں ہے۔ ان کی عظمت کے زمزمے ہر دور میں گائے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا وجود رہے گا، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی عظمت و احترام کے زمزمے برابر گاتے جاتے رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کچھ تعلیم ہی ایسی دی تھی کہ اس سے کسی کو اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ان کی تعلیم محبت کی تعلیم تھی، یکجہتی کی تعلیم تھی، بھائی چارہ کی تعلیم تھی، مل جل کر کے رہنے کی تعلیم تھی، آپس میں محبت کو فروغ دینے کی تعلیم تھی، آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنے کی تعلیم تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مل جل کر کے رہنے کا درس دیا، اور ہندوستان کی سرزمین پر جب سب سے پہلے انہوں نے قدم رکھا تو اسی منافرت کو ہندوستان کے اندر جو صدیوں سے پنپ رہی تھی، اس منافرت کو ختم کر کے سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کا بہت عظیم کارنامہ
ہے، اور اس کارنامے کو میں نمایاں طور پر آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے سوانح حیات تو آپ بنے بارہا علماء کرام کی زبانوں سے سنے ہیں، آپ نے ان کی کرامتوں کو بھی بہت سنا ہے، لیکن ان کا اصل تجدیدی کارنامہ ہندوستان کی سرزمین پر کیا تھا؟ انہوں نے وہ کون سا وہ انقلاب عظیم پیدا کر دیا تھا ہندوستان کے اندر کہ جو اپنا ہے وہ بھی ان کا گرویدہ بنا چلا رہا ہے، جو اپنا نہیں ہے وہ بھی ان کے آستانے فیض پر حاضری دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین میں اپنی دعوتی کام کے لیے جس سرزمین پر کا حضرت خواجہ غریب نواز نے انتخاب کیا وہ ہندوستان کی سب سے خطرناک سرزمین تھی، گجرات یا راجپوتانہ کی سرزمین، جہاں برہمن واد چل رہا تھا، سب سے اونچی ذات کے لوگ جہاں حکومت کرتے تھے، راجپوتوں کی حکومت تھی، اور راجپوت بڑے لڑاکو ہوتے ہیں، بڑے ہٹ دھر میں بھی ہوتے ہیں، اور اپنے آگے سب کو نیچ اور ہیچ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ راجپوت راجاؤں نے کبھی بھی اپنے سے کم تر راجاؤں کو خاک نہیں ڈالی، بہادری بھی ان کی سرشتے میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذات پات کا وہ خاص نظام جو ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنی صدیوں سے پنپ رہا تھا، وہ راجپوتانہ کی سرزمین میں اپنے پورے چرم سیما پر موجود تھا۔ وہاں کسی مسلمان کا آ کر کے محبت کی تعلیم کو عام کرنا اور لوگوں کو اپنے سے قریب کر کے اپنا گرویدہ بنا لینا، یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز کی بہت ساری کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی کرامت اگر دیکھا جائے تو راجپوت کے ہندوؤں کو انہوں نے جس طرح سے قلب ماہیت کی ہے، ان کے ذہن و فکر کی، وہ سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی کرامت خواجہ غریب نواز سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے ذہن کو، کردار کو، اخلاق کو، ان کے پورے وجود کو انہوں نے اندر سے بدل دیا، اور جو منافرت اور نفرت کا ماحول پایا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا، نفرت کی جگہ پر محبت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ نائب الرسول تھے سلطان الہند خواجہ غریب نواز، عطائے رسول تھے سلطان الہند خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگان تھے خواجہ غریب نواز، قطب الاقطاب تھے خواجہ غریب نواز، ولیوں میں بہت بڑے ولی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو باشارہ غیبی ہندوستان کی سرزمین کے لیے بھیجا تھا کہ معین الدین، دین کی اشاعت کے لیے تمہیں اور کہیں نہیں جانا ہے، تم ہند کی سرزمین میں چلے جاؤ۔ یہ صحیح ہے کہ ان سے پہلے مختلف تیگ آزما فاتحین نے آ کر کے ہندوستان کی سرزمین پر داغ شجاعت دی تھی، محمد ابن قاسم جیسا اموی حکمراں بھی یہاں پر آیا، اور مسلمانوں کے قدم اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر آ گئے تھے، سندھ کی وہ سرزمین جو آج پاکستان کے اندر موجود ہے، وہاں مسلمان پہلے سے موجود، اور بالخصوص خاندان بنو امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر کے سادات کرام کا ایک بہت بڑا حصہ، ایک بہت بڑی جماعت قلب اسلام سے ہجرت کر کے افغانستان کی راہ سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھ دیا تھا، اور ہندوستان کے اندر انہوں نے اشاعت اسلام کا کام پوری شدت کے ساتھ انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ تاریخ بڑے تفصیل کے ساتھ ہمیں بیان کرتی، یعنی رسول اللہ کے گھر کے وہ سادات کرام جن کے اوپر اس زمانے کے حکمرانوں اور گورنروں نے شدید ظلم کیا تھا، اور ان کو لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، تو انہوں نے ہجرت کی تھی، ہندوستان کی سرزمین پر بھی ہجرت کی، اور یہاں آ کر کے اسلام کی خوب اشاعت کی، لیکن ایک محدود حصے تک ان کی اشاعت کا دائرہ تھا۔ اس کے بعد
محمود غزنوی کا دور آیا. محمود غزنوی کو ہندوستان کے مورخین ایک بہت بڑا مسلمان لٹیرا کے نام سے جانتے ہیں کہ اس نے ہندوستان کی سرزمین پر 17 حملے کیا اور ہندوستان کی دولت کو لوٹ کر کے غزنہ لے کے چلا گیا. لیکن اس کے بھی تو اسباب و علل تھے, ایسے ہی چلایا کیا فرغانہ سے اور غزنہ سے. خود ہندو راجاؤں نے بڑے اصرار کے ساتھ اس کو بلایا تھا کہ آئیے, بہت ظلم ہو رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کو دعوت دی گئی تھی کہ ہم بٹے ہوئے ہیں, ہم متحد نہیں ہیں, ہمارے اوپر قبضہ کرنے لگا تمہارے لیے بہت آسان ہے, آ جاؤ ہم تمہارا مکمل طور پر ساتھ دیں. آیا, پورے لاہور لشکر کے ساتھ آیا, غزنوی آیا, 17 حملے کیے. صحیح ہے, 17 حملے کیے ہندوستان کے اوپر, خوب دولت لوٹی. لیکن اس کا دور بھی ختم ہوا جب سلطان شہاب الدین غوری کا دور آیا. یہ بھی بڑا طالع آزما اور اپنی قسمت کا دھنی انسان تھا, مسلمان فرما رہا, لیکن بزرگوں کا بڑا عقیدت مند. ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کرنے سے پہلے شہاب الدین غوری نے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر ان کی اجازت طلب کی کہ آپ کا حکم کیا ہے اور آپ کی دعائیں کس کے ساتھ. جب خواجہ غریب نواز نے حکم دیا اور اجازت دی, اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں سے نواز دیا, شہاب الدین غوری آ گئے ہندوستان کی سرزمین. اور یہ پہلا مسلم بادشاہ ہے جس نے ہندوستان کے مختلف خطوں کو فتح کر کے یہاں پر اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی. اور اس کے شاہ سوار شمالی ہندوستان میں بنارس کی سرزمین تک آئے ہیں. بنارس کی سرزمین پر اس کے سپاہی آئے ہیں. سید سالار مسعود غازی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اسی کے بھانجے. اور وہ جہاد کرتے ہوئے راجہ بنارس سے انہوں نے جہاد کرتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا ہے. تاریخ اس بات کی شہادت دیتی. تو جس زمانے میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں, اس دور میں اگر دیکھا جائے تو بنارس میں بھی اسلام پھیل چکا تھا. یہ تاریخی بات میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لیکن خواجہ غریب نواز نے محبت کی تعلیم, شہنشاہوں نے اپنا کام کیا اور درویشوں نے اپنا کام کیا. یہ خواجہ غریب نواز کی عجیب درویشی ہے. راجپوت گھرانوں میں شودر ذات کا کوئی عطا پتہ نہیں. ان کو بڑی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے ہمیشہ دیکھا گیا. ان کے لیے بستیاں الگ تھیں, ان کو ملین بستی کہا جاتا تھا, اور ان کی وہی خدمت کو انجام دینے کے لیے وہاں پر متعین تھے جو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے شودر کو ایک شودر سمجھتے ہو, نچلی ذات کے وہ ہندو جن کو اونچی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی کوئی اجازت نہیں. اگر کوئی اونچی ذات کا ہندو جا رہا ہے تو اس کے سائے پر بھی وہ اپنا قدم نہیں رکھ سکتا. اگر رکھ دیا تو اس کی خیریت نہیں. یہاں تک کہ اس کے پد چن یعنی نقوش قدم پر بھی اگر کسی شودر نے جو ہے اپنا پیر رکھ دیا تو اس کا پیر کاٹ دیا جاتا تھا. یہ ماحول تھا. اس ماحول میں مجھے بتانا پڑتا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے کس طرح سے لوگوں کو ہموار کیا. مجھے کسی کی حقارت کرنا مقصد نہیں ہے, وہ تو خوب بات چل ہی رہی ہے میڈیا پر. ماحول تو تھا, لیکن خواجہ غریب نواز جب اپنی ٹوٹی چٹائی پر اجمیر کی سرزمین پر آ کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم اونچی ذات کے ہو تو آ سکتے ہو, تم نیچی ذات کے ہو تو تم نہیں آ سکتے. ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا تھا.
کسی ذات سے ہو، کسی برادری کی ہو، کسی بھی کاشت سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی ورن وابستہ سے تم اپنی وابستگی رکھتے ہو، سب آؤ، سب کے لیے دامن اسلام میں جگہ ہے۔ خواجہ کا دامن بہت وسیع، خواجہ کا دامن بہت وسیع۔ اپنے دامن پناہ میں خواجہ غریب نواز نے سب کو لیا، اور نچلی ذات کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن یہ کیسا مسلمان فقیر آیا ہے جو اپنے ہم سے اپنے آپ سے ہم کو قریب کر رہا ہے، تو اس کا دل بڑا ہوگا کہ نہیں؟ کسی نے ٹوٹی کوڑی بھی ان کو نہیں پوچھا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ سب آؤ میرے پاس، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی ابیض، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی ذات برادری کے تمام بتوں کو آپ نے اپنے قدموں کے نیچے کچل کر رکھ دیا، اور کہا کہ سب برابر ہیں، المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بنیاد کے پتھر کی طرح سے ہے، جس طرح سے تمام بنیاد کے پتھر آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں، اسی طرح سے ایک چھوٹا مسلمان دوسرے بڑے مسلمان سے پوری طرح سے وابستہ ہے، اور اس کی وہی حیثیت ہے جو بنیاد کے تمام پتھروں کی ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الناس سواسیۃ کسواسی المشط، تمام لوگ، تمام برادری کے لوگ اسی طرح سے برابر ہیں جس طرح سے ایک کنگھی کے تمام دندانے برابر ہوا کرتے ہیں۔ کنگھی ہوتی ہے، کنگھی میں بڑے بڑے دندانے ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا ہوگا، سب میں کنگھی لگے ہی نہیں۔ کنگھی کے دانے اگر چھوٹے بڑے ہوں گے بیکار ہو جائے گی وہ کنگھی، نہیں استعمال کی جا سکتی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان چاہے وہ کسی ذات ہو کسی برادری کے ہوں، وہ کنگھی کے دانے کی طرح سے ہیں، سب برابر ہونے کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس سے دنیا متاثر ہوئی ہے۔ یہ کیسے نبی و پیغمبر ہیں جن کی نگاہ میں چھوٹے بڑے سب ایک جیسے ہیں، چھوٹے بڑے کی آپ نے تمیز اٹھا دی، ہاں ایک بات ضرور معیار شرف رکھی ہے آپ نے، وہ ہے تقوی۔ کہ جو شخص تقوی میں آگے ہے وہ سب سے آگے، چاہے وہ کتنی ہی نیچی برادری کا ہو، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عارف باللہ ہے، شریعت کے دائرے میں اس کی زندگی کا ایک لمحہ گزر گیا ہے تو وہ اللہ کے نہاں بھی بلند ہے اور رسول اللہ کی نگاہ میں بھی بلند ہے۔ حضرت بلال حبشی کون تھے؟ حضرت صہیب رومی کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی کون تھے؟ ابو ذر غفاری کون تھے؟ حضرت صہیب کون تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ دوسرے ملکوں کے وہ لوگ تھے جن کو غلام بنا کر کے لایا گیا تھا عرب کی سرزمین میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے وہ مقام ان کو عطا کر دیا کہ حضرت بلال حبشی جو حبش کے رہنے والے غلام زادے تھے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا کہ ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ کو دیکھا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عمر خطاب دوسرے خلیفہ اسلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، انہی بلال کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر حضرت بلال کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے۔ قریش کی سب سے اونچے خانوادے سے تو تعلق نہیں تھا۔ ایسی بہت سے صحابہ کرام کہ مختلف چھوٹے چھوٹے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں یا عرب کے باہر دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کوئی حبش سے آ رہا ہے، کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، غیر اسلامی ممالک سے آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے تو سب برابر ہو گئے۔ اگر علم فضل و تقوی میں آگے بڑھ گئے تو بڑے بڑے صحابہ کرام انہیں سیدنا کہنے پر مجبور نظر آ رہے ہیں۔ یہ تعلیم دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور اسی تعلیم پر ہندوستان میں آ کر کے خواجہ غریب نواز نے مکمل طور پر عمل کر کے دکھایا کہ میرے رسول کی تعلیم یہی ہے، اسی پر عمل کرو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ جوق در جوق خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ میں آ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ لاکھوں کی تعداد ہے جو خواجہ غریب نواز سے متاثر ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، لاکھوں میں وہ تعداد۔
جہاں جاتے تھے خواجہ غریب نواز کبھی اجمیر میں رہتے تھے تو وہاں لوگ حاضر ہوتے تھے، کبھی ہریانہ نکل جاتے تھے، کبھی دہلی تشریف لاتے تھے، مختلف سفر ہوتے رہے ان کے۔ اور خواجہ غریب نواز نے اپنے خلفاء کی ایک ٹیم تیار کی تھی جن کو اسلام کے دعوتی کام کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز کے فرستادہ ان کے خلفاء بنارس کی سرزمین پر تشریف لائے اور یہ بنارس میں بھی آ کر کے انہوں نے اشاعت اسلام کا کام کیا۔ تو یہ بہت بڑی ٹیم بھی خواجہ غریب نواز نے تیار کر کے رکھی تھی جنہوں نے اشاعتی کام کیا، اسلام کو خوب بڑھایا، خوب فروغ دیا۔ اسی وجہ پر آج ہر طرف جلوہ ہے خواجہ غریب نواز کا۔ یہ ادب کی بارگاہ ہے، عقیدت کی بارگاہ ہے خواجہ کی بارگاہ، بڑے ہی احترام کی بارگاہ ہے خواجہ کی بارگاہ۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنے تاجوں کو اتار کر کے ان کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھتے ہوئے نظر آئے۔ ہر دور میں 800 سال کی مدت میں اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی بادشاہ ہوا ہوگا جو خواجہ کے دربار پر فقیرانہ انداز میں خادم بن کر کے اور نوکر بن کر کے ان کی چوکھٹ پر نہ حاضر ہوا۔ حد تو یہ ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی ان کے خادم نظر آ رہے ہیں، اور جو ان کے اپنے نہیں ہیں وہ بھی خادمانہ انداز میں خود نہیں آ سکتے تو کم از کم اپنی طرف سے چادر بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی خواجہ غریب نواز کے ماننے والے تو نہیں ہیں، مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی چادر جا رہی ہے خواجہ کی بارگاہ میں، اور گلہائے عقیدت ان کی طرف سے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہر دور میں عجیب ماجرا رہا ہے کہ خواجہ کی بارگاہ میں بادشاہوں کا آنا ہے، وہ نہیں آ سکتے تو ان کی طرف سے چادر کا لانا ہے۔ یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، اور بڑے نیاز مندانہ انداز سے ادب کے ساتھ ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر دور میں عقیدت مندوں نے وہاں پر حاضری دی ہے۔ لیکن کبھی بہت عجیب باتیں ہو جاتی ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، آج اسی جملے پر اپنی گفتگو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے وہ بات آپ کو یاد بھی رہ جائے۔ بہت سے لوگ پاگل ہوتے ہیں، اور جانتے ہو کہ سماج میں سب سے خطرناک پاگل کون ہوتے ہیں؟ سماج کے سب سے خطرناک پاگل جانتے ہو کون ہوتے ہیں؟ وہ مسلمان نوجوان سب سے خطرناک پاگل ہوتا ہے جس سے مسلک اور عقیدے کا چورن دے کر کے سماج میں گڑبڑی پیدا کرائی جاتی ہے۔ کچھ سیانے قسم کے لوگ انہی خطرناک پاگلوں کا سہارا لیتے ہیں، ان کو ورغلا کر کے، ان کو اکسا کر کے ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ چورن دیتے ہیں عقیدے کا چورن دے کر کے نہایت خطرناک قسم کا پاگل نوجوانوں کو بنا دیا جاتا ہے۔ اور وہی پاگل کچھ نہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ ان کو ہوا بھر دی گئی، وہ کہیں بھی جا کر کے اپنی ہوا نکال دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اتصال وہی ہوا ہے جو بہت ہی افسوسناک ہے، جو کبھی نہیں ہوا وہ اتصال ہو گیا کہ خواجہ کی بارگاہ میں جو عقیدت کی بارگاہ ہے، احترام کی بارگاہ ہے، تقدس کی بارگاہ ہے، جہاں زور سے بولنے کی بھی جسارت نہیں ہونی چاہیے، وہاں لوگوں نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کی اور ایسے غلط قسم کے نعرے بازیاں کی کہ وہاں کے خادموں اور مجاوروں نے تنگ آ کر کے ان کی پٹائی شروع کی، اور اتنا پیٹا کہ قبر میں بھی وہ اپنی مار کو کبھی نہیں بھول سکیں، اتنی پٹائی کی گئی۔ کیوں کیا بھیا آپ نے ایسا کہا؟ خواجہ کی بارگاہ، سلطان الہند کی بارگاہ، وہاں خادمانہ انداز میں آنے کی ضرورت ہے، وہاں اپنے مولوی صاحب کے پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مرکز میں آپ اپنا پرچار کر لیجئے، خواجہ کی بارگاہ میں خواجہ کی بات کیجئے۔ یہی ہدایت کی گئی تھی، لیکن اس کے برخلاف اگر کرو گے تو اس کا انجام بھگتنے کے لیے تو تیار تمہیں رہنا ہی ہوگا۔ یہ جو کچھ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، دل سے مذمت کرتے ہیں کہ ایسا اتنی بڑی بارگاہ میں کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کی ناعاقبت اندیشیوں کی بنا پر ایسا ہوا، حماقت کی بنا پر ایسا ہوا، اور حماقت یہ کرائی گئی سیدھے سادے پاگل قسم کے نوجوانوں سے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے خطرناک پاگل سماج کا وہ نوجوان ہوتا ہے جسے مسلک اور عقیدے کا چورن دے کر تیار کیا جاتا ہے، اسے سماج میں گڑبڑی پیدا کرائی جاتی ہے، وہی غیر سماج میں گڑبڑی پیدا کر کے آگے
اپنے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ تم کو کوئی بہلانا چاہے پھسلانا چاہے طرح طرح کی ٹافیاں اور چورن دینا چاہے ہرگز اس کے چکر میں مت پڑنا. اتحاد بہت بڑی قوت کا نام ہے, یکجہتی بہت بڑی قوت کا نام ہے, ایک ہو کر رہنا بہت بڑی چیز ہے. ایک ہو کر کے رہنے کی کوشش کرنا, ہمیشہ اپنے خاندان سے, اپنے تعلقات کے لوگوں سے اپنی وابستگی کو گہرا رکھنے کی کوشش کرنا. اس میں کوئی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس سے مت ملو, اس سے مت ملو, اس سے مت سلام کرو, اس سے مت سلام کرو, تو سمجھ دو کہ وہ نفرت کا بیج بو رہا ہے آپ کے درمیان میں. اختلاف کی خلیج پیدا کر دینا چاہتا ہے آپ کے اندر. خواجہ غریب نواز اخوت, مساوات اور یکجہتی کے بہت بڑے علم بردار تھے. ہم انہی کے ماننے والے ہیں, انہی کی عظمت کا دم بھرنے والے ہیں, انہی کے اصول پر چلنے والے ہیں. خواجہ کا یہی پیغام ہے جو آج میں آپ حضرات کو دے رہا ہوں. اسی پر چلنے کی ہم تمام لوگوں کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.